السلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی رات جو آ رہی ہے بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات کے حوالے سے بھی دو چار باتیں عرض کر دوں تاکہ ہم سب کا ذہن بن جائے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ جس حد تک ہو سکے بیدار رکھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو رات کو عبادت کرے گا، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے جس حد تک بندہ مومن عبادت کر سکتا ہے، بے شک 2 رکعت نفل ہی پڑھ لے خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سے۔ جو رات کو عبادت کرے گا، آج جو رات آ رہی ہے، اور دن کو روزہ رکھے گا، کل والا دن جو آ رہا ہے جمعہ شریف کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ایک روایت ہے۔ اس روایت میں فرق ہے، رات کو عبادت کرنی ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو 27 رجب کا روزہ رکھے گا اس کو 2 سال کے روزوں کے برابر جو ہے نا وہ ثواب ملے گا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ رات کو عبادت بھی کر لے تو اس کی اپنی قسمت، اس کا اپنا حصہ ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کریں اور کل کے دن روزہ بھی رکھیں، اور اگر پرسوں کا روزہ بھی رکھ لیں اور کسی نے آج بھی روزہ رکھ لیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن صرف کل کا روزہ بھی کوئی رکھ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اکیلا روزہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ مخصوص دن ہے۔ اور آج کی رات جو ہے نا معراج کی رات، اس رات کو روحیں بھی اپنے گھروں میں آتی ہیں۔ جو روحیں ہماری ریلیٹیو ہوتی ہیں وہ ہمارے گھروں میں آتی ہیں اور ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں ثواب پہنچاؤ، ہمارے لیے صدقات و خیرات کرو تاکہ ہمیں ثواب پہنچے اور ہمیں اس جہان میں راحت نصیب ہو۔ یہ صحیح روایات میں آتا ہے۔ جو بابرکت راتیں ہوتی ہیں، جمعہ شریف کی رات ہوتی ہے، شب برات یعنی برات کی رات، معراج شریف کی رات، اسی طرح عیدین کی راتیں، بڑی عید کی رات، چھوٹی عید کی رات، ان راتوں میں عرفہ کی رات، 10ویں محرم شریف کی رات، ان راتوں میں روحیں جو ہیں وہ اپنے گھروں کا چکر لگاتی ہیں، اور روحیں جو ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں، اپنے گھروں کا چکر لگاتی ہیں اور اپنے اہل خانہ سے اپنے لیے ثواب کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہمیں ثواب کے ساتھ صدقات و خیرات کے ساتھ یاد کرو۔ اگرچہ ان روحوں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں اور ان کی جو کلام ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں سنائی دیتی، لیکن چونکہ صحیح روایات میں آیا ہے اس لیے ایمان بالغیب مومن کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایمان بالغیب الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن کی جو پہلی صفت ہے وہ کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، بن دیکھے ایمان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑا احسان ہے، جنت دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، کرامن کاتبین دائیں بائیں کندھوں پر تشریف فرما ہیں، لیکن یقین ہے، ایمان ہے کہ واقعی وہ تشریف فرما ہے۔ تو جیسے ان ساری چیزوں کو ہم مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبروں کے ساتھ، اسی طرح اس بات کو بھی ہمارے لیے ماننا ضروری ہے کہ واقعی جو نیک روحیں ہیں وہ آتی ہیں اور اپنے اہل خانہ سے ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھانا پکا کر ہی دیا جائے، جیسے جسے ہم اپنے انداز میں ارواح کہتے ہیں، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ اگر کسی سے نہ بن پڑے، وقت نہ ملے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، الحمدللہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کو 2 وقت کا کھانا نہ مل سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے اور اسی کی ذمہ داری ہے اور وہ دینے والا ہے، تو کھانا پکایا جا سکتا ہے، تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، دیا بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر وقت نہ ملے، فرصت نہ ملے، بڑا آسان طریقہ ہے، جو کچھ بھی پڑھ لیا جائے۔ پڑھنے کی بھی کوئی مقدار مخصوص نہیں ہے کہ
فلاں فلاں صورت پڑھی جائے یا اس قدر نفل پڑھے جائیں تو ثواب پہنچتا ہے، ادروائز نہیں پہنچتا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہم نیکی کا کام کریں، نوافل پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، جو کلمات طیبات بھی ہم تلاوت کر سکیں وہ تلاوت کریں اپنے طور پر، اور ان کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ یا اللہ جو بھی ثواب تو نے عطا فرمایا۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ خطیب صاحب ہی دعا کریں یا مؤذن صاحب کو بلا کر ہی دعا کرائی جائے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اپنے طور پر بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے، دعا کا طریقہ آنا چاہیے، بہت آسان طریقہ ہے۔ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو ثواب تو نے عطا فرمایا ہے، وہ ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو عطا فرما، اور آپ کے تو فیض سارے مسلمانوں کی روحوں کو عطا فرما دے۔ یہ 4-5 الفاظ ہیں، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دے تو وہ ثواب اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے، اور ان روحوں کو راحت نصیب ہوتی ہے، ان کی قبروں کے اندر 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بڑیاں آسانیاں ہیں۔ ایک روایت میں جو آج کے درس کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، علامہ معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے معارج النبوت کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مبارک ہوا ایک فرشتہ پر، معراج کی رات یعنی آج والی رات، ایک فرشتہ پر سرکار کا گزر ہوا۔ بڑا عجیب الخلقت فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ ایسے فرشتے پیدا فرما سکتا ہے، اور اس نے ایسے فرشتے پیدا فرمائے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے دائیں بازو 7 لاکھ ہیں، دائیں بازو، دائیں پر 7 لاکھ ہیں۔ کتنی مقدار میں؟ 7 لاکھ کی مقدار تعداد میں۔ دائیں بازو 7 لاکھ ہیں، بائیں بازو بھی 7 لاکھ ہیں، پھر ہر بازو کے ساتھ پھر بازو ہیں، ہر بازو کے ساتھ پھر بازو ہیں، مروارید کے، یاقوت کے، سبز زمرد کے، زعفران کے، کافور کے، سونے اور چاندی کے 70 ہزار ہر بازو کے ساتھ بازو ہیں۔ اور وہ فرشتہ جو ہے نا وہ اپنے بازو ہلاتا ہے تو عجیب قسم کے نغمے پھوٹتے ہیں، عجیب قسم کی سر پیدا ہوتی ہے، عجیب قسم کے نغمے جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں، اور حوریں جنت میں بالا خانوں پر اس کی طرف جھانکتی ہیں اور مبارکباد دیتی ہیں، ایک دوسری کو مبارکباد دیتی ہیں کہ اے حورو تمہیں مبارک ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے نماز کا وقت ہو گیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر اللہ کریم جو کہ عالم ہے، جانتا ہے سب کچھ، وہ اس فرشتے سے دریافت فرماتا ہے کہ اے فرشتے تو کیوں اتنا خوش ہو رہا ہے، اور خوشی میں اپنے بازو ہلا رہا ہے، اور اپنے ہر نماز کے ٹائم اچھا تو کیوں اتنا خوش ہو رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اے شہنشاہ کون و مکان، اے رب العالمین، میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں، مجھے یہ بات دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ اپنے کام کاج چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کر نا، حالانکہ بندہ مصروف ہوتا ہے، بعض اوقات کام کو نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر تیرے دربار کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اس وجہ سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے اے میرے فرشتے تو گواہ رہے، میں نے ان سب نمازیوں کو منظور نظر بنا لیا ہے، میں نے ان سب نمازیوں کو اپنے دربار میں آنے والوں کو منظور نظر بنا لیا ہے۔ تو اس روایت اور حکایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو نمازی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے دربار میں آتا ہے، وہ یوں نہ سمجھے کہ بس میں آیا ہوں منہ ہاتھ دھو کے میں نماز ادا کر کے چلا جا رہا ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نمازی کو اپنی نگاہ میں منظور فرما دیا ہے، اپنی بارگاہ میں منظور فرما دیا ہے۔ یہ ہر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے، یقین کامل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توفیق دے کہ ہم اس کے دربار میں حاضر ہوتے رہیں
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور نظر بنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔